اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ مفردات دیکھیں۔ فَإِذَا اذا من جب، جاء آئے گی، الصاخہ الصاخہ پھاڑنے والی آواز، بہت سخت آواز یا بہرا کر دینے والی آواز، کان پھاڑ دینے والی آواز، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سخت آواز کو ویسے صاخہ کہتے ہیں۔ یوم جس دن، یفر فرہ یفر فرار سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، المرء آدمی انسان، من اخی من من سے، اخی معنی اپنا بھائی، اخوت سے ہے بمعنی بھائی ہونا، و امہ اپنی والدہ ماں، و ابی اور اپنے باپ، و صاحبتہ اور اپنی بیوی، و بنی اور اپنے بیٹے، لکل امرئ منہم لکل امرئ ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، ایک فکر ہوگی، یغنی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، یعنی دوسروں کا جسے ہوش نہیں ہوگا، بے پرواہ ہوگا، یعنی کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اس دن۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یومئذ اس دن، مسفرہ مسفرہ چمکنے والا، روشن، ضاحکۃ مسکراتے ہوئے، ہنسنے والا، مستبشرہ مستبشرہ خوشی والا، خوش و خرم، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرہ خاک ہوگی، خاک پڑی ہوگی، ترہقھا ترہق معنی ڈھانپ لینا، اس کو ڈھانپ لیا ہوگا، قطرہ سیاہی نے، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ اولئک یہی لوگ، ہم الکفرہ یہی لوگ کافر ہوں گے، الفجرہ فاجر یعنی بدکار ہوں گے۔ مکمل ترجمہ دیکھیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب آئے گی کان پھاڑ دینے والی آواز، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی والدہ سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرٍ ہر انسان کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے لاپرواہ کر دے گی۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے خوش ہوں گے، خوشی منانے والے ہوں گے، یا مسکراتے ہوئے خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے اس دن، علیہا غبرہ ایسے ہوں گے جن پر خاک پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ ان کو سیاہی نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے اور بدکار ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ آج کے سبق میں یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا ہے،
تو اور اس کے اندر جو دو گروہ ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے کیسے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ جب صاخہ کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی۔ صاخہ ایسی آواز کو کہتے ہیں جو یعنی کانوں کو بہرا کر دے، ختم کر دے، یعنی ان کی اتنی سخت آواز ہوگی، کیونکہ کان کے جب سخت آواز سنائی دے یکدم آئے تو کانوں کے جو اندر کے پردے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، تو پھر انسان کو ان پردوں کی وجہ سے ہی سنائی دیتا ہے۔ جب پردے پھٹ جائیں تو انسان بہرا ہو جاتا ہے، انسان کو سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ یعنی جب ایسی سخت آواز آئے گی کہ وہ ایسی ہوگی کہ واقعی کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گی، اور اس سے مراد یعنی مراد اس سے یہ ہے نا کہ واقعی کان پھٹیں گے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ اتنی سخت آواز ہوگی گویا کہ اس سے کان پھٹنے والے ہوں گے۔ تو جب وہ آئے گی تو اس دن انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو قریبی رشتے ہیں ان کو کیا ہے ذکر فرمایا ہے کہ ان رشتوں کی وجہ سے جن رشتوں کی وجہ سے دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو ان رشتہ داروں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب صاخہ آئے گی؟ یعنی یہ سے مراد دوسرا نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ کیا ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس دن کیا ہوں گے، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، یعنی اس کو یہ کیفیت ہوگی کہ کہیں کوئی مجھ سے کوئی مانگ نہ لے۔ یہاں تو یعنی والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ان کے مستقبل بنانے کے لیے یعنی کیا کچھ قربانیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کی ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری اولاد اچھی ہو جائے، لیکن قیامت کے دن یہ والد اپنی اولاد کو بھول جائے گا، والدہ اپنی یعنی اولاد کو بھول جائے گی، اسے نہیں یاد ہوگا کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے، یا اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے مل گیا تو مجھ سے کوئی چیز مانگ نہ لے، نیکی نہ مانگ لے، بیٹی مل گئی، تو ایک دوسرے سے ایسی کیفیت ہوگی کہ جن رشتوں کی وجہ سے اللہ کو بھلایا تھا وہ رشتے آج کام نہیں آئیں گے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یوم یفر المرء من اخی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، حالانکہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ان میں ایک ایسا مضبوط رشتہ ہوتا ہے جو نہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے یعنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سارے معاملات دنیا میں ہیں، آخرت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے دن جو ان کا ذکر ہے، ان کی کیفیت ہے، وہ بیان کر کے انسان کو اس بات کا سبق دیا ہے کہ ان رشتوں کی وجہ سے اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے، ان رشتہ داریوں کی وجہ سے، ان رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر کام آنے والی چیز صرف اور صرف نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کام آئے گی، اللہ کی رضا کام آئے گی، یہ رشتے کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، و امہ و ابی، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، یعنی جس کو آدمی کو پیدا کیا، اتنی تکلیفیں برداشت کیں، اتنا اس کے لیے مشقتیں برداشت کیں، تو اس کو وہ یاد نہیں ہوگی، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، وہ بھاگ رہا ہوگا، باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ بنی اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، جس اولاد کے لیے قربانیاں دیں سب سے بھاگ رہا ہوگا۔ لکل امرئ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر آدمی کی عجیب کیفیت ہوگی، عجیب شان ہوگی، اس کو دوسروں سے مستغنی کر دے گی، دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون کس حالت میں ہے، وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہے گا، ہر آدمی کی یہی ہوگا نفسی 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 نفسی، کہ میری جان کسی طرح بچ جائے، یعنی سارے کے سارے لوگ بھی اگر وہ کہے نا کہ میں تباہ ہو جائے، اس کو اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے تو صرف اس بات کی پرواہ ہوگی کہ میری حفاظت ہو جائے، میں کسی طرح سے بچ جاؤں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی ایسی کیفیت ہوگی جو اس کو مستغنی کر دے گی۔ مستغنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یاد ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں یعنی میرے ساتھ کون ہے، کس حالت میں، کسی کا کوئی نہیں پتہ ہوگا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت کے دن سارے لوگ کیا ہوں گے، بے لباس ہوں گے، کسی پر کچھ بھی لباس نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت کسی کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ یعنی یہ کیسے ہوگا، یہ تو بڑے شرم و حیا والی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس دن ایسا ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون ہے اور کس کیفیت میں ہے۔
کس حالت میں ہے، یعنی اس کے لباس ہے، یعنی کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی ایک ایسی کیفیت ہوگی تو اسے یاد ہی نہیں ہوگا، دوسروں سے مستغنی کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حساب کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے تو پھر دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کامیاب لوگ اور ایک ناکام لوگ۔ کامیاب لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے یعنی ذکر فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ دو صفات ذکر فرمائی ہیں، ایک تو فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہوں گے، اس دن ان کے جو چہرے ہوں گے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ چونکہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے نا تو انسان کے چہرے پر ایک قسم کی چمک آ جاتی ہے، تو اس کے ایسے لگتا ہے جیسے چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً نور نہیں ہوتا، یعنی روشنی نکلتی، لیکن ایک قسم کی خوشی کی وجہ سے یعنی ایک کیفیت سی بن جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ تو روشن ہو گیا، خوشی کی وجہ سے دمک رہا ہے، خوشی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ تو جنت سے زیادہ اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ تو جب مومنین کو ان کی خوشخبری ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں، وہ جہنم سے بچا لیے گئے ہیں، جنت میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، تو اس وقت ان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ اس دن کیا ہوں گے؟ بعض چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ضاحکۃ مستبشرہ، کہ وہ مسکرا رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، بلکہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں گے، ہؤلاء مقرؤ کتابیہ، ہؤلاء مقرؤ، آوازیں دیں گے کہ آ جاؤ میرے اعمال نامہ پڑھو، یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ بڑے خوش ہوں گے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ مجھے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے امید تھی، میں تو اس دن کے یعنی بارے میں تیاری کرتا رہا، اس دن کو مجھے یعنی امید تھی، یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو میں اس دن کے لیے تیاری کر رکھی تھی، اللہ نے مجھے آج کامیاب کر دیا۔ تو لوگوں کو جیسے کسی کی کوئی خوشخبری ملے نا تو لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دکھاتے پھرتے، یہ دیکھو میرا سرٹیفکیٹ آیا ہے، یہ دیکھو میری پوزیشن آئی ہے، یہ دیکھو فلاں چیز آئی ہے۔ تو ایسے ہی وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہو رہے ہوں گے، اور بڑے خوشی ہر ایک کو دکھا رہے ہوں گے، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ تو ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوئے چہرے ہوں گے اور خوش و خرم پھر رہے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں بعض چہرے ایسے ہوں گے علیہا غبرہ، ان پر خاک اڑ رہی ہوگی، یعنی ایسے ہوگا جیسے یعنی ان کو جب یہ اس بات کی خبر ملے گی نا وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ کیا ہو چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے چکے ہیں اور جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، تو اس وقت ان کی جو کیفیت ہوگی، جو حسرت ہوگی، کیونکہ انسان جب یعنی پریشان ہوتا ہے نا، جب اس کو کوئی ایسی غمناک سب سے زیادہ پریشانی والی خبر ملتی ہے تو انسان کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے خاک آلود ہوں گے، کہ وہ ایسے طرح کو قطرہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی، ذلت کی رسوائی کی تاریکی ان پر چھا جائے گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے نامہ اعمال کیا ہے، یعنی ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو وہ یعنی خواہش ظاہر کریں گے کاش کہ ان کے پر موت آ جاتی، وہ مٹا دیے جاتے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا، لیکن یہ عذاب نہ دیا جاتا، ترحق و قطرہ۔ تو یہ یعنی کیفیت ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ بدکار لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں، اللہ کو تسلیم نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے یعنی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ہمیں آگاہی دے دی ہے، بتلا دیا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں خوش و خرم دکھنا چاہتے ہو، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر لو، ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، کبھی پھر غم نہیں آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، تو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔